ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. اور اس میں جا رہا ہوں دبئی. اور دبئی میں دیکھتا ہوں کہ مجھے وہاں پہ انٹری ملتی ہے یا نہیں، کیونکہ میرے پاس ویزا نہیں ہے دبئی کا. اور میں نے اپلائی کیا تھا جو میرا وہ ٹرانزٹ 48 آورز لے اوور کا ویزا اپلائی کیا تھا، جس کی فیس تھی 5600. اور میں نے فلائی دبئی کو یوز کیا تھا، اس کی سروسز لی تھی. بٹ لاسٹ ایئر مجھے وہ ویزا مل گیا تھا. بٹ اس سال میں 100% یہ شور تھا کہ مجھے ویزا ملے گا. بٹ اس وجہ سے میں نے جان بوجھ کے 19.5 آور کا لے اوور ڈالا تھا، تاکہ میں باہر جاؤں، اپنے دوستوں سے ملوں، اور اگلی فلائٹ میں ریسٹ بھی کر لوں گا، اور اگلی فلائٹ میں لے لوں گا نیکسٹ فلائٹ جو میری ہے. تو نیکسٹ فلائٹ کہاں کی ہے میری، وہ آپ کو اگلے ویڈیو میں پتہ چلے گا. بس مین جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس ولاگ میں کہ دیکھتے ہیں کہ مجھے دبئی کا ویزا ملتا ہے یا نہیں ٹرانزٹ کا، جو میرا لے اوور ہے 19.5 آور کا ہے آلموسٹ. اور یہ دیکھو بورڈنگ ہو رہی ہے اور میں ویٹنگ میں ہوں. اور میں ہمیشہ اینڈ پہ ایئرپورٹ جاتا ہوں کیونکہ میں یہ لائنوں میں آئی ڈونٹ پریفر کہ میں لائنوں میں کھڑا ہو جاؤں. اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہو چکا ہے انٹری، کیا نام ہے، بورڈنگ پاس مل چکا ہے. اور یہ ہے، آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہو دبئی تک ہے میرا یہ بورڈنگ پاس. اور انہوں نے ویریفائی کیا تھا، کافی سارے سوالات وغیرہ کیے، وہ میں نے کلیئر کروا کے انہوں نے میری ٹریول ہسٹری دیکھ کے انہوں نے بولے آپ سے چلے جائیں. مگر میں نے اور لوگ بھی دیکھے جو سری لنکا وغیرہ ایسے ملک جا رہے تھے وداؤٹ اینی ٹریول ہسٹری، ان کو بورڈنگ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا. یہ میں نہیں پتہ کہ اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے. ظاہری سی بات ہے، اگر آپ سری لنکا ایسے ملک ٹورسٹ کنٹری جاؤ گے اور شلوار قمیض میں جاؤ گے، ایک آپ کی پرسنالٹی ویل مینٹین نہیں ہوگی، تو ان کو آپ پہ ڈاؤٹ رہے گا. اور اینی ویز وہ ان کا جو امیگریشن کا ڈیسیجن ہے وہ ان کے بیس پہ ہے، اور وہ ایکسپرٹ ہے ان ڈیسیجن میں. وہ اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ٹھیک ڈیسیجن لیا یا نہیں. چلو میں جاتا ہوں فلائٹ کی طرف، اور ملتے ہیں دبئی میں. 2 مرتبہ آلریڈی میں امیگریشن پہ ٹرائی کر چکا ہوں، بٹ انہوں نے نہیں جانے دیا. اور ایک مرتبہ تو میں ڈائریکٹ اسٹریٹ اوے آن ارائیول پہ بھی میں نے ٹرائی ماری. انہوں نے جب دیکھا، وہ کہہ رہے ہمارے سسٹم میں تو آپ کا کوئی ویزا ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں نے صرف 10-12 گھنٹے کے لیے باہر جانا ہے، میری 19.5 آور کا لے اوور ہے. تو وہ کہہ رہے ہم سمجھ سکتے ہیں، بٹ ہمارے پاس اگر ویزا سسٹم میں نہیں، ہم آپ کو باہر نہیں جانے دے سکتے. پھر انہوں نے مجھے بولا ایمریٹس پہ چلے جاؤ. جب ایمریٹس پہ میں آ گیا تو انہوں نے کہا ہم $150 آپ کو سے چارج کریں گے، اور اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ آپ کو ویزا ملے گا نہیں ملے گا. اور یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو ویزا کب میں ایشو ہوگا. اگر وہ ابھی اپلائی کرتے ہیں تو میں بھی کل ویزا آ جائے، اور آلریڈی میری فلائٹ ہے تو وہ $150 ویسٹ ہو جائیں گے. اور ان کی گارنٹی بھی نہیں تھی کہ ویزا آئے گا یا نہیں آئے گا، کیونکہ آلریڈی 3 ٹائم ریجیکٹ ہو چکا ہے. تو میں نے کہا، میں نے ان کو پورا بتا دیا. وہ کہہ رہے ہم نہیں سجیسٹ کر سکتے کہ آپ اپلائی کرو نہ کرو، اور بیٹر کہ آپ نہ کرو. سو یہ ساری سچویشن ہے. اور انہوں نے ابھی میں جا رہا ہوں لاسٹ ٹائم پھر ٹرائی کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، 3rd ٹائم پھر سے میں نے ان کو ساری اپلیکیشن بتائی. انہوں نے سسٹم میں چیک کیا، اس نے کال کی. میں نے ایکسپلین کیا کہ میں اتنے 40 کنٹریز ٹریول کر چکا ہوں، اور ان فیوچر میں اگر میں ٹریول کرنا چاہوں یہ میرے لیے ایشو ہے، تو آپ میرے لیے یہ پرابلم ریزالو کرو. یہ بندہ کوآپریٹیو تھا، پہلے والے بالکل بھی کوآپریٹیو نہیں تھے. جب آپ کی نیشنلٹی دیکھ لیتے نا، اس کے بعد ان کا جو مائنڈ ہے، وہ جو ان کے بیہیویئر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. بٹ یہ بندہ کوآپریٹیو تھا، اس نے سب کچھ چیک کیا. وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے پی آر او کو بولو جس نے آپ کا ویزا اپلائی کیا کہ وہ امیگریشن میں چیک کرے. میں نے ان کو بولا وہ کیوں بولے، میں بھی کدھر کھڑا ہوں. وہ کہہ رہے امیگریشن میں. میں نے کہا آپ کیوں نہیں بتا رہے. وہ کہہ رہے میں نہیں بتا سکتا. اور میں نے کہا میں نے ویزا تو فلائی دبئی کے تھرو اپلائی کیا. فلائی دبئی آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ وہ ان کے پاس ٹائم تو نہیں ہے کہ آپ کو. وہ کہہ رہے پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا یہ تو آنسر نہیں ہوا. فلائی دبئی ایئر لائن مجھے آپ کے پاس ملنے آئے اور آپ سے یہ پوچھیں کہ میرا ویزا، اس کا ویزا کیوں نہیں، ان کا پی آر او ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا 48 آور کا ٹرانزٹ ویزا اپلائی کیا ہے، کوئی یو ایس کینیڈا کا تھوڑی کیا ہے. اس میں آپ لوگ کہہ رہے ہو پی آر او آئے، یہ آئے وہ آئے، تو ظاہری سی بات ہے وہ نہیں بتانا. میں نے کہا یہ سب کچھ رہنے دو، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں باہر جاتا ہی نہیں ہوں. مجھے یہ بتاؤ، ریزن بتاؤ. وہ کہہ رہے ہم ریزن نہیں بتا سکتے، یہ وہ. تو یہ میں کافی ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہوں.
ہر کنٹری کا آپ جب ویزا اپلائی کرتے ہو ریجیکشن پہ آپ کو ریزن بتایا جاتا ہے. اصل میں یہ AI سسٹم نے پورے پاکستان کو بین کیا ہوا ہے. ایج فیکٹرز یہ سارے فلٹر ڈالے ہوئے ہیں جو آپ کا سسٹم ہی ویزا ریجیکٹ کر لیتا ہے. یہ آفیشیلی اناؤنس کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کا ملین آف درہم ڈالرز ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ویزا اپلیکیشن فیس سے. اگر یہ آفیشیلی اناؤنس کریں گے تو کوئی اپلائی نہیں کرے گا. 100 میں سے 1-2% لوگوں کو ویزا دے دیتے ہیں, باقی ریجیکٹ ہو جاتا ہے. سو اگر آپ کو پیسے ویسٹ کرنے تو آپ اپلائی کرو. ابھی میں اوپر ایمریٹ سے میں نے پوچھا مجھے ہوٹل چاہیے, انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی US کینیڈا, میں نے کہا سارے ویزے موجود ہیں. انہوں نے کہا آپ کو آن ارائیول مل جائے گا, آپ نیچے چلے جاؤ. میں امیگریشن پہ پھر سے چلا گیا, انہوں نے کہا نہیں یہ صرف انڈین سٹیزن کے لیے, پاکستان اس میں لسٹ میں نہیں آتا, بنگلہ دیش نہیں ہے, کوئی اور نیشنلٹی نہیں آتی سوائے انڈیا کا, کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے. تو لیٹ سپوز اگر انڈین سٹیزن یہاں پہ ایلیگل ہوں گے تو اس کا جو بیئر کاسٹ ہوگا وہ انڈیا اٹھائے گا. تو یہ سین ہے. تھینک یو. آئی ہوپ آپ لوگوں نے ولاگ اینڈ تک دیکھا ہوگا, لمبا ہو رہا ہے ولاگ. تو یہ صرف میرے انفارمیشن تھی, اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اور لوگوں کو بھی شیئر کریں گے تاکہ ان کے پیسے ویسٹ نہ ہو. ملتے ہیں ایسے انفارمیٹو نئے ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.